فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اللہ رب العزت بطفیل شہدائے کربلا آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ شرافت انسانیت ہے، شرافت عدم ہے، اور یہ حق کا اعلان ہوتا ہے باطل کے خلاف۔ اب چاہے باطل کسی بھی دور میں ہو، کیسے بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ نے اپنے دین کا اعلان کیا۔ جب اللہ کا رسول آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو رسول کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ ادھر سے چلا اور جبرائیل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ ادھر سے چلا۔ دونوں مقام غدیر میں آ کر رک گئے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جب 1.25 لاکھ حاجی، نمازی، غازی سب جمع ہو گئے تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ حکم یہ ہے
کہ اللہ نے آج کے دن دین کو کامل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ مجموعی اعتبار سے آیت کا پس منظر آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ دین غدیر سے پہلے کامل کیوں نہیں ہوا؟ دین غدیر ہی میں کامل کیوں ہوا؟ اب بڑی مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ تاریخ کا ایک لمبا عرصہ فاصلہ ہمارے درمیان ہو گیا۔ ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا دین اصلی ہے، کون سا دین نقلی ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اصلی اور نقلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بالکل اصل، اور ایک ہوتا ہے نقل جو اصل کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اسے اصل کے بالکل مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نقلی لوگ۔ میں بات کو اور واضح کروں تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے۔ دیکھیے، آپ ہم سے زیادہ ماہر ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر کنٹری میں، ہر ملک میں کرنسی جعلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ اصل کے ہو بہو ہو، بالکل جیسا اصل ہے ویسا ہی یہ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے کسی کو پیسے دیے اور کہا کہ بھائی دکان سے سودا لے آؤ، اب وہ دکاندار کے پاس گیا، دکان نے دیکھا، کہا بھائی مال تو کھرا دوں گا تو پیسہ بھی کھرا ہی لوں گا۔ توجہ کیجیے گا۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہ آپ جو کرنسی لائے ہیں یہ نقلی ہے، لہذا اصلی کرنسی دو تو اصلی مال میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا بھائی مجھے معلوم نہیں کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے، کیسے پہچانے کہ اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، اصلی وہ ہے جسے گورنمنٹ کھل کر بناتی ہے، نقلی وہ ہے جسے بندے چھپ کر بناتے ہیں۔ تو بھیا کوئی پہچان تو ہوگی، کوئی شناخت تو ہوگی، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا دین اصلی ہے؟ بعد ختمی مرتبہ تو آواز قدرت آئی، دیکھ لینا جس پر غدیری مہر موجود ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ذوات مقدسہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کیا اللہ سن نہیں سکتا جو آپ کسی کو وسیلہ بناتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بات بھائی سننے کی نہیں ہے۔ باہر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے کیا وہ سن نہیں سکتا؟ یعنی سن تو سکتا ہے، مگر آپ کی آواز اتنی ضعیف ہے کہ وہاں تک جا نہیں سکتی، لہذا آپ کی ضعیف آواز کو قوی کرنے کے لیے یہ بہترین سسٹم لگایا گیا، یہ ذریعہ بنایا گیا، یہ وسیلہ بنایا گیا تاکہ آپ کی آواز باہر تک پہنچ جائے۔ جب بندے کی آواز بندے تک بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتی تو ہماری آواز خدا تک۔ اور کہا گیا کہ اللہ نے علی کو یہ طاقت دی ہے کہ جو جہاں جب پکارے علی اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، شرط
یہ ہے کہ خلوص نیت ہونی چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی، جب آپ جنگ کرتے ہیں تو قیامت کا رن پڑتا ہے، آپ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے، اگر ایسے وقت میں ہمیں آپ کے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو کہاں پکارے، کہاں ڈھونڈے؟ آواز دی کہ جہاں پکارے گا وہیں نظر آؤں گا۔ اس لیے کہ علی میدان سے بھاگتا نہیں، بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا۔ تو یہ طاقت ہے، جو جہاں پکارے علی اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے مولا کے آوازوں کا سننا اور ہے، آوازوں کا سمجھنا اور ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تقریر کر رہا ہوں، میرا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ آپ تک جا رہا ہے، لیکن کوئی صاحب کھڑے ہو کر مرثیہ شروع کر دیں، ایک صاحب نحا شروع کر دیں، ایک صاحب اشعار شروع کر دیں، ایک صاحب کچھ اور شروع کر دیں، تو آپ آوازیں سب کی سنیں گے مگر پہچان نہ پائیں گے کہ میں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، شاعر کا شعر کیا تھا، مرثیے کا بد کیا تھا۔ اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے کل امیر، یہ بتائیے اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کروڑوں انسان آپ کو پکارتے ہیں، کسی نے روزی مانگی، کسی نے روٹی مانگی، کسی نے صحت مانگی، کسی نے شہرت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے دولت مانگی، آپ پہچانتے کیسے ہیں کہ روزی کس نے مانگی، روٹی کس نے مانگی، شہرت کس نے مانگی، عزت کس نے مانگی، عظمت کس نے مانگی؟ آواز دی جس کی ذوالفقار نسلیں پہچانتی ہو۔ یاد آ رہی، توجہ کیجیے گا، یہاں سے تقریر کا معیار میں نے اور بلند کیا۔ جناب موسیٰ جیسا نبی دعا مانگ رہا ہے، سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جناب موسیٰ کی دعا، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے۔ چلیے گا میرے ساتھ، کہاں لے کر آ رہا ہوں؟ میرے خاندان سے، رشتہ میرا بھائی ہے، نام ہارون ہے۔ جناب موسیٰ نے کیا دعا مانگی کہ پروردگار ایک وزیر دے دے۔ میں کہوں گا موسیٰ وزیر خود بنا لیجئے۔ موسیٰ آواز دیں گے کہ نبی کا وزیر ہمیشہ خدا ہی بنایا کرتا ہے۔ موسیٰ کی دعا آپ نے سن لی سورہ طٰہٰ میں، جملہ ذہن میں رکھیے گا، موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا؟ موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا؟ من اہلی، میرے اہل سے، میرے خاندان سے دے دے۔ یہ موسیٰ کا وزیر تھا۔ اب رسول نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ توجہ کیجیے گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کیا کہا کہ پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال دے، سچائی کے ساتھ داخل کر دے۔ مکے سے نکلنے کی دعا، مدینے میں داخلے کی دعا۔ واجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے۔ قرآن پر آیا ہوں آپ کے سامنے، من لدنک، اپنے پاس سے کیا بنا دے؟ سلطان النصیرہ، ایک طاقتور مددگار دے دے۔ توجہ کیجئے گا، پھر سنو آیت کو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من
وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، اپنے پاس سے کیا بنا دے؟ اس کا اردو میں ترجمہ اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ اپنے پاس سے دے دے۔ موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا؟ موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے۔ رسول کا نصیر کہاں سے آیا؟ سننے تو قرآن ہے، کوئی حدیث کی روایت نہیں ہے۔ موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے، رسول کی مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے۔ جب اللہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اسے دنیا میں کہاں آنا چاہیے؟ موسیٰ کے خاندان سے، رسول کا نصیر آیا خدا کے پاس سے۔ جب دنیا میں رسول کی مدد کرنے والا خدا کے پاس سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے جب دنیا میں آئے گا تو خدا ہی کے گھر میں آئے گا۔ موسیٰ کو وزیر ملا، رسول کو نصیر ملا۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا؟ سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار دے دے۔ احد کی جنگ ہو رہی ہے، اپنے عروج پر جنگ ہے، لڑتے لڑتے ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آیا، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے سامنے دیکھا، کھجور کی شاخ کو اٹھایا، اس کو دیا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں گئی فوراً تلوار بن گئی۔ یہ ہے میرا رسول جس کا ارادہ مشیت ہوا کرتا ہے، کجا جا کر جنگ کر۔ اسی لیے ہم ان صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ جنت میں جائیں گے، آل محمد جنت میں پہنچائیں گے۔ صحابہ قبر کے عذاب سے بچیں گے، آل محمد قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ صحابی کوثر پیئیں گے، آل محمد کوثر پلائیں گے۔ صحابی کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ بصیرت کے منارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں تو سارے طہارت کے پارے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں۔ موسیٰ کو وزیر ملا قرآن سے، موسیٰ کے خاندان سے، رسول کو نصیر ملا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ تو صحابی رسول تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے تلوار دی، کھجور کی شاخ دی، تلوار بن گئی۔ اب ایسی صورتحال ہوئی کہ فتح شکست میں بدلنا شروع ہو گئی۔ علی رسول کو بچا رہے ہیں، چہرہ زخمی ہے، کونیوں سے خون جاری ہے، لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہاں لے کر آنا تھا، اللہ کے پاس سے آیا ہے رسول کی مدد کرنے والا، لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خاموش ہے۔
شاخ اٹھا کر دے دیجئے. دیکھیے رسول کا بولنا بھی مصلحت ہوتا ہے، خاموش رہنا بھی مصلحت ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا نازل ہوا، آواز لا فتح. کہا ذوالفقار رسول کو دی، علی کو دے دیجئے. میں کہوں گا سرکار آپ خاموش کیوں تھے؟ رسول نے آواز دی سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی. کوفہ پر شاہ ولایت تشریف فرما ہے. آواز یا ایھا الناس، میں اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن اس کی کچھ نعمتیں ہیں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور وہ بھی شکر کے طور پر. توجہ کیجیے گا، اس کی کچھ نعمتیں ہیں. حمد الہی ارشاد فرمائے خطبے میں، توحید پر بڑا پر اعتماد خطبہ دیا آپ نے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو ایھا الناس ان حلل ربی اسمہ، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عام انسانوں میں نہیں، فرشتوں میں جا کر ڈھونڈو، عام مخلوق میں نہیں، نبیوں میں جا کر تلاش کرو. کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں ملے گا. میرے مولا نے آواز دی کہ میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ کروں. اس نے اپنا نام مجھے ہبا کر کے کہا جا عرش پر میں علی فرش. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور یہی نہیں رکی آیت، میں نے کہا کہ گفتگو کا میرا انداز یہاں سے بلند ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. یہ کون ہے اولی الامر؟ مالک امر، حاکم امر، جس کا ہر امر پر اقتدار ہوگا اسے کہیں گے اولی الامر. سبحان اللہ. جس کا ہر امر پر اقتدار ہوگا اسے کہیں گے. وقت نہیں ہے، آیتیں پیش کر رہا ہوں. امر سے اولی الامر تک جانا ہے. اولی الامر کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. سورہ آیاف نے آواز دی اللہ لہ الخلق والامر. یہاں امر کے معنی ہے قضاء اور تقدیر. سورہ جاثیہ نے آواز دی ثم جعلناک علی شریعت من الامر. یہاں امر کے معنی ہے شریعت. سورہ
الحج نے آواز دی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تمام چیزوں پر اقتدار خدا کا ہے۔ سورہ مومن نے آواز دی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، دین میں جھگڑا نہ کرو، یہاں امر کے معنی ہے دین۔ سورہ یاسین نے آواز دی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہاں امر کے معنی ہے لا شیء۔ سورہ الحدید نے آواز دی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، جب منافق کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا، یہاں امر کے معنی ہے موت۔ سورہ ہود نے آواز دی اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی مت کرو قیامت آنے والی ہے، یہاں امر کے معنی ہے قیامت۔ سورہ نساء نے آواز دی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب جناب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تو آواز دی آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں امر کے معنی ہے عذاب۔ سورہ بنی اسرائیل نے آواز دی قل الروح من امر ربی، یہاں امر کے معنی ہے روح۔ امر کے معنی قضا اور تقدیر، امر کے معنی شریعت، امر کے معنی دین، امر کے معنی تمام چیزوں پر اقتدار، امر کے معنی موت، امر کے معنی روح۔ تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا قضا اور تقدیر پر اولی الامر وہی ہوگا جس کا دین پر اقتدار ہوگا۔ امر کے معنی موت ہے تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہوگا۔ سورہ اعراف الا لہ الخلق والامر، امر کے معنی قضا اور تقدیر، جو قضا کو بدل دے، جو تقدیر کو بدل دے، اسے کہتے ہیں اولی الامر۔ قرآن جناب یوسف کے پاس قید خانے میں دو قیدی تھے، ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو سیراب کر رہا ہوں، جناب یوسف نے فرمایا کہ تجھے قید خانے سے رہائی ملے گی۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی۔ جیسے ہی کہا کہ پھانسی ملے گی، اس نے کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہے یا نہ دیکھا ہو، قضی الامر، میں نے تیری تقدیر کو بدل دیا، تجھے پھانسی ملے گی۔ یہ ہے یوسف جو قید خانے میں قیدی کی تقدیر بدل رہے ہیں۔ لیکن جب یوسف نے دعا مانگی یا اللہ میری مشکل کو آسان فرما، آواز آئی کس کو پکار رہے ہو؟ تمہارے باپ داداؤں نے تو مشکل کشا کو پکارا تھا۔ جناب یوسف کی دعا دیکھیے گا، مفاتیح الجنان کے حاشیے پر جناب یوسف نے آواز دی اللہم بحق علی عندک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس علی کا جسے صرف تو جانتا ہے۔ اگلا جملہ نہیں کہوں گا، روک رہا ہوں یہاں پر۔ اگر امر کے معنی دین ہے تو اولی الامر وہی ہوگا جس کا دین پر اقتدار ہوگا۔ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو یہ نہ کہے کہ رک جاؤ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اولی الامر وہ ہوگا جو آواز دے منبر پر سلونی سلونی۔ اگر امر کے معنی موت ہے تو اولی الامر وہ ہوگا جس کا موت پر اقتدار ہوگا، جو موت کو حیات میں بدل دے۔ آپ کے مطلب کی بات آ گئی، آسان بات آ گئی۔ جو موت کو حیات میں بدل دے، حیات کو، اسے کیا کہیں گے؟ اولی الامر۔ کیا بھول گئے
جنازہ لے کر آئی، کہا یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہا پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجئے؟ مولا نے تکبیر کہی، لوگوں نے دامن پکڑا، سازش کر کے آئے تھے، یا علی آپ تو کہتے ہیں کہ آپ رسول کے جانشین ہیں، امام برحق ہیں، آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ آواز دی زندہ ہے تو اٹھا لے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ضعیفہ قدموں پر گر گئی، یا علی زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ مولا نے فرمایا کہ انسان مرتا تب ہے جب اس کی روح نکل جائے، روح امر، میں ہوں اولی الامر۔ کیا کہنا ان کا؟ اسی لیے پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ رسول نے آواز دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے، زور سے بولیے بھائی، بات کیا ہے؟ فرش ادا پر بیٹھنے والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بے نمازی ہے تو فرش ادا شب عاشور سے آج سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی کل روز عاشور ہے، صبح نکلے تو مثل حر کے بن کر دکھاؤ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جنگ صفین میں مولا نے فرمایا مصلی بچھا دو، کہنے والے نے کہا مولا جنگ تو اپنے عروج پر ہے، امام نے فرمایا اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ تو وعدہ کرو دو چیزوں کا، ایک تو یہ کہ فرش ادا کی برکت اور عظمت آج کی شب کی برکت سے خدا نہ کرے، میں آپ کو نہیں کرا بھائی، آپ تو سب نمازی ہیں، اگر کوئی نہ پڑھتا ہو تو کل سے ہم نماز شروع کریں گے۔ دوسرے یہ کہ دنیا جو آگے جا رہی ہے وہ علم کی وجہ سے، ہماری قوم کے بچے کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ باب مدینۃ العلم کا واسطہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں وہ قومیں زندہ رہیں گی جس کے پاس علم ہے، ورنہ وہ قومیں ختم ہو جائیں گی جن کے پاس جہالت ہے۔ وعدہ کرو فرش ادا پر بیٹھ کر، وعدہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو آج کی شب۔ کہ حسین کو گواہ بنا کر وعدہ کیا ہے آپ نے کہ ہم اپنے خاندان میں سے ہر اس بچے کو پڑھائیں گے جس کے پاس پڑھنے کے ذرائع نہیں ہیں۔ وعدہ کیا ہے آپ نے، یاد رکھیے گا، جب آج آپ ایک پودا لگائیں گے وہی پودا کل کو پھل دے گا۔ آپ ایک بچے کو نہیں پڑھا رہے، اس کے پورے فیملی کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو دیا کس نے ہے؟ کتنے دن آپ کو دنیا میں رہنا ہے، کتنے دن آپ یہاں زندگی گزاریں گے؟ محل بنائے، قصر بنائے، دولت ہے، ثروت ہے، کیا ہے؟ سب دوسرے لوگ لے جائیں گے، سب دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ آپ نے کیسے نہ کیسے کمایا ہے، اور یہ بھی ایک اصل بات ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ نیک کام میں پیسہ دے دو، ارے قبلہ بڑی پریشانی ہے، لیکن کوئی حرام کام ہو رہا ہو 500 دینار کا کوئی بھی فالتو کام کر دیں گے، 2
دینار کسی بچے کو مستحق کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جیسا پیسہ ہوگا اسی مد میں لگے گا. اگر حرام پیسہ ہے تو حلال اس میں نہیں آ سکتا، حلال ہے تو حرام میں نہیں آ سکتا. وعدہ ہوا، وعدہ کیا شب عاشور میں آپ نے کہ ہر بچہ، ہر شخص جس قابل ہے وہ اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو پڑھائے گا. ہے بھائی وعدہ؟ بس یہ میرا میسج تھا پورے عشرے کا. آپ نے آج شب عاشور فرش عزا پر بیٹھ کر وعدہ کیا ہے. جو جس قابل بھی ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو خدا کرے اس شب کی برکت سے اسے پروردگار دولت عطا فرمائے. علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. کیا کہا رسول نے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جملہ سنیں رسول کی حدیث کا، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے. 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں 5 طریقے ہیں نماز کے. 4 طریقے 4 اماموں والے، 1 طریقہ 12 اماموں والا. توجہ رکھیے گا. رسول کی حدیث ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کے لیے، سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہمارے لیے لائق عزت ہیں. رسول کی حدیث ہے اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، اب نے پوچھا کہ آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تاریخ نے کہا وہ تو دنیا میں آئے ہی تھے 80 سال کے بعد. امام مالک ان کے بعد، احمد بن حنبل ان کے بعد، شافعی ان کے بعد. تو انہوں نے تو کسی کو رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. اب ہم آئے 12 کے پاس. 12 کے پہلے سے پوچھا تم نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو تاریخ نے کہا کہ یہ پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دوسرا وہ جس نے پہلو پہ دیکھا. تیسرا وہ جس نے پشت پر بیٹھ کے دیکھا. کوئی صورت بن نہیں سکتی تھی. یا تو رسول حسین کو ہٹا دیتے اور نماز کو جاری رکھتے، یا نماز کو توڑ دیتے حسین کو گود میں لے لیتے. لیکن اللہ نے میرے رسول کا کمال اعتدال، نہ حسین کو نماز کے لیے چھوڑا نہ نماز کو حسین کے لیے چھوڑا، اور بتا دیا کہ اگر عبادت الہی لفظوں میں ڈھلے تو نماز بنے، پیکر میں ڈھلے تو حسین. رسول کی حدیث کیا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو رسول نے نماز پڑھی، علی نے دیکھا، علی نے پڑھی، حسن نے دیکھا، حسن نے پڑھی، حسین نے دیکھا، حسین نے پڑھی، زین العابدین نے دیکھا، زین العابدین نے پڑھی، محمد باقر نے دیکھا، محمد باقر نے پڑھی، جعفر صادق نے دیکھا، جعفر صادق نے پڑھی، موسی کاظم نے دیکھا، موسی کاظم نے پڑھی، علی غزا نے دیکھا، علی غزا نے پڑھی، محمد تقی نے دیکھا، محمد تقی نے پڑھی، علی نقی نے دیکھا، علی نقی نے پڑھی، حسن عسکری نے دیکھا، حسن عسکری نے پڑھی، آخری حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب
تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے پڑھی، آیت اللہ مرتضوی نے دیکھا، آیت اللہ مرتضوی نے پڑھی، آیت اللہ شیخ صدور نے دیکھا، شیخ صدوق نے پڑھی، شیخ مفید نے دیکھا، شیخ مفید نے پڑھی، آیت اللہ بروجردی نے دیکھا، آیت اللہ بروجردی نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خمینی نے دیکھا، خمینی نے پڑھی، سیستانی نے دیکھا، سیستانی نے پڑھی، ہم نے دیکھا۔ اس لیے کہا رسول نے کہ ان کا غم مناؤ۔ توجہ، ایک فکر اور پھیلائی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، یقیناً اللہ کرتا ہے، مگر آج کل یہ جملہ غلط یوز ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کراتا ہے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، کیا یہ اللہ کروا رہا ہے؟ معاذ اللہ، جو کچھ کرواتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور پھر بات کہاں اینڈ ہوتی ہے جا کر کہ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی مرضی تھی، جو کچھ بھی ہوا، لہذا مجلسیں کیسی، رونا کیسا، گریا کیسا، جلوس کیسا، تو سن لو، اگر اللہ کی مرضی تھی تو آج جو پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لعنت ہو رہی ہے، رضی اللہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کروڑوں کتے مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہیں تو یہ حسین کی عزت گھٹ نہیں سکتی، یزید کو عزت مل نہیں سکتی، مگر تمہارے رضی اللہ کہنے سے ہمیں رضی اللہ کی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ بخش دے۔ کبھی کسی نے قابل کے لیے نہیں کہا کیسے بھی رضی اللہ کا ہو،
آدم کے بیٹے کا کوئی ساتھی نہ ملا، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل آ گئے۔ ہو سکتا ہے اللہ بخشے رزیز کو یہ رضی اللہ ساری دنیا مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا، کہنے والا لعنت اللہ۔ کہ یہ روتے ہیں، خود ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود ہی شہید کیا، خود ہی روتے ہیں، خود ہی سینہ پیٹتے ہیں۔ سن لو، ایک ایک یزیدی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ الزام ہے تو تم بھی اپنے گھروں سے نکلو، بچوں کو لے کر آؤ۔ اپنے امام بارگاہوں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور کسی چوراہے پر آؤ اور آنے کے بعد حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو۔ اور لعنت کرتے وقت کسی انصاف پسند سے پوچھو کہ ہمارا چہرہ اترتا ہے؟ سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، خواجہ حسن نظامی دہلوی سب نے لکھا کہ یزید شراب پیتا تھا، آپ کہتے ہیں رضی اللہ۔ سب نے لکھا کہ یزید محرم اور نامحرم میں فرق نہیں سمجھتا تھا، آپ نے لکھا رضی اللہ۔ یزید رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، تم لکھتے ہو رضی اللہ۔ اب ہم کنفیوز ہیں، ہر کسی کو چیک کر کر دیکھیں گے کہیں اندر یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ نجاستوں میں جو پلا وہ یزید ہے۔ حسین رسول کی آغوش کا پرورتا ہے، رسول کی زبان چوس کر پروان چڑھا، رسول نے ناز بردریاں کی۔ صاحب غنیت الطالبین شاہ ولی الحق دہلوی دونوں لکھتے ہیں کہ جب رسول کے ہاتھوں پر حسین تھے، ولادت ہوئی تھی، اسی وقت کچھ 2-3 دن کے حسین رسول کے ہاتھوں پر، رسول دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، مسکراتے مسکراتے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ رسول کے ہاتھوں پر حسین زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ تو سب یہی کہیں گے کہ حسین زندہ ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء حسین پر شہید زندہ ہوتا ہے، کیوں روتے ہو؟ رسول روئے اس لیے روتے ہیں، رسول نے گریہ کیا اس لیے روتے ہیں۔ کہا جاتا ہے روئیں وہ کہ جو قائل ہیں ممت شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے بھی کہنا، ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ رسول روئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
پوچھا سرکار آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہ یہ میرا حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی، میرے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی عبادت کو بچانے کے لیے، نمازوں کے خلوص کو قائم رکھنے کے لیے حسین اپنا گلا کربلا کے میدان میں شہید کرائے گا۔ تاریخیں اٹھا کر دیکھیے، ہمارے مسلمان مورخین نے لکھا کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن جہاں سے یہ پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے خون نکلتا تھا۔ 7 دن تک دنیا میں اندھیرا رہا۔ تبری بھی لکھتے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جب رسول حسین کی شہادت ہوئی ہے تو رسول نے سر پر خاک ڈالی، سر سے امامہ اتار دیا۔ ام سلمہ زوجہ رسول نے رسول کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آواز ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، اس لیے روتے ہیں ہم۔ ہاں عزیزوں، آج کی شب حسین کی زندگی کی آخری شب ہے۔ آج کی رات حسین کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آج کی جو رات ہے وہ غریبوں کی رات ہے، آج کی جو رات ہے وہ پردیسیوں کی رات ہے، آج کی جو رات ہے وہ مسافروں کی رات ہے، لیکن جب کل جو رات آئے گی وہ بیواؤں کی رات ہوگی، وہ یتیموں کی رات ہوگی، وہ غریبوں کی رات ہوگی۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں، شہزادی سکینہ دل بھر کر باپ کے سینے پر آج کے رات سو لو، کل نہ یہ سینہ ہوگا نہ یہ خیمہ ہوگا۔ سکینہ کا نام آ گیا، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ جناب سکینہ نے فرمایا تھا کتنی مصیبتیں ہیں، جب بھی امام حسین جناب سکینہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا جب بھی آپ سکینہ کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا بہن اس کی عمر کم ہے، مصیبتیں زیادہ۔ سکینہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا کہ جو جگہ نرم ہو۔ میں ایک منزل دکھاتا ہوں پھر کربلا پہ شب عاشور پہ آپ کو لے کر آؤں گا۔ جناب سکینہ نے پوچھا تھا سید سجاد سے یہ بتاؤ کہ جب پیاس زیادہ بڑھتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا کہ جب پیاس بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کا منہ خشک ہونے لگتا ہے، کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کا گلا خشک ہونے لگتا ہے، کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کا بدن سوکھنے لگتا ہے، کہ اگر پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کا ہڈیاں گوشت چھوڑنے لگتی ہیں۔ کا سکینہ کی یہی منزل ہے، شب عاشور ہے۔ روز طرح سے جب کوئی ہمارا مر جاتا ہے تو ہم درد در روتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اس مرنے والے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس طرح سے فاطمہ کو پوچھتا دو، شب عاشور تھی، شب عاشور
کے خیمے سب کے قریب ہے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد امام حسین خیمے کا پردہ اٹھا کر نکلے، مقتل کی طرف چلے. جیسے ہی چلے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی. پوچھا کون؟ کا مولا ہلال بن نافع. کہا آؤ میرے ساتھ. اس کا ہاتھ پکڑا، مقتل کی زمین پر لے کر آئے. کہا اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا نہیں پہچانتا. آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جگہ کو اوپر کل عباس کے شان قلم ہوں گے. آگے بڑھے، آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا. حسین پھر آگے بڑھے، ایک ایک کی منزل کی گناتے جاتے ہیں. ایک جگہ جا کر رک گئے. آواز دی اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے مرتبہ وہ کہتا ہے کہ امام نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور امام دوڑے ایک نشیب کی طرف اور یہ کہتے ہوئے دوڑے اماں میں آ گیا. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اپنے بالوں سے قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے. شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. ہر بی بی اپنی قربانی کو دیکھ رہی ہے. ام لیلا نے علی اکبر کو بلایا، میرے لال تھوڑی دیر کے لیے میرے زانوں پر لیٹ جاؤ. کل نہ یہ خیمہ ہوگا نہ یہ چہرہ ہوگا. آخری رات ہے. ام لیلا کو بڑی تمنا تھی کہ جب میرا لال 18 سال کا ہو جائے گا تو میں اس کی شادی رچاؤں گی، صحرا باندھوں گی. ایک مرتبہ علی اکبر لیٹے، ام لیلا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا. جب کچھ دیر ہو گئی علی اکبر کی آنکھ کھلی. اماں آپ نے تو پہلو بھی نہ بدلا. عزیزو وہ جب صبح نمودار ہوئی ہے، ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے آواز دی بیٹا میں کس طرح سے تجھے اجازت دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر نے اصرار کیا، اجازت ملی. علی اکبر نے رخصت کے وقت میں امام کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا. امام غش کھا گئے. جب غش سے افاقہ ہوا تو جناب زینب نے پوچھا بھیا علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ کہا بہن زینب دستور دنیا یہ ہے کہ ضعیف باپ جوان سے وصیت کرتا ہے. کربلا میں تاریخ الٹ گئی. جوان بیٹا ضعیف باپ سے وصیت کر رہا ہے بابا میری ماں کا خیال رکھنا. حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا. آواز میرے لال تم شبیہ پیغمبر ہو. امامے کو لیا، امامے کا پیج باندھنا شروع کیا. آواز انا للہ. علی اکبر میدان کو چلے، کسی کے آنے کی آس ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا؟ ضعیف باپ. آواز بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب آپ بار پیچھے کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے. آخری رات ہے، رو لیجئے عزیزو. ہاں علی اکبر میدان میں آئے. جنگ کرتے کرتے کسی ظالم نے علی اکبر کے کلیجے پر پرچی کا پھل مارا. علی اکبر گھوڑے پر نہ سمجھ سکے. آواز دی بابا آپ پر آخری سلام. حسین دوڑے یا علی یا علی یا علی. میں ہاتھوں کو جوڑوں مولا کسے بلا رہے ہیں؟ کیا نجف کے علی
پر پہنچے، قریب گئے، کیا دیکھا؟ علی اکبر نے اپنا ہاتھ سینے پر، حسین نے آہستہ سے ہاتھ کو ہٹایا، ضعیف باپ نے جوان کے کلیجے پر برچھی کے پھل کو دیکھا، حسین نے آستین کو الٹا، دو زانو ہو کے زمین کربلا میں بیٹھے، آواز دی، نانا رسول خدا دادا ابراہیم کو لے کر میں نے اپنی آنکھوں کو پٹی نہیں باندھی، میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی برچھی کے پھل کو پکڑا، برچھی کے پھل کو پکڑ کے ہلایا، جیسے ہلایا علی اکبر کا کلیجہ ہلنے